سورہ مبارکہ غافر کی 60ویں آیت ہے، اور موسم کی انتہائی تحبس اور تحبیس کے باوجود اور انتہائی حبس کی کیفیت کے باوجود آپ سب کی تازگی، آپ سب کی آمادگی، آپ سب کا سننے کی نیت سے بیٹھنا، اور بدن کو گرمی لگ رہی ہوگی مگر دل بہت ٹھنڈا ہے، اور چہرے کی بشاشت اور قلب کا اطمینان مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں مجلس پوری پڑھوں، اور اس کیفیت میں ثواب تو مجلس میں بیٹھنے کا طے ہے ثواب مجلس میں بیٹھنے کا، مگر ثواب دگنا اور دوہرا ہو جائے گا کہ جب تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اچھا، میرے بھائی شہزاد نے اور ان کے دیگر ہم زلفوں نے جو انتظام تو کم نہیں کیا ہے، پنکھے بھی مناسب تعداد میں ہیں، اور مگر کیا کریں کہ گرمی ہے، اب یہ ٹینٹ اگر نہیں لگاتے تو دھوپ اندر آتی، تو کوشش تو انہوں نے کی ہے اپنی دانست میں کہ کام صحیح رکھیں، مگر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتا ضرور دیجیے گا، مشورہ کوئی اچھا ہو تو دے دیجیے گا، تاکہ کل میں تو شاید نہیں رہوں گا، لیکن شاید جو بھی ہو ان کے لیے اچھا ہو۔ ایام زینبیہ ہیں، ایام سجادیاں ہیں، ایام ان ہستیوں کے ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے اللہ سمجھایا ہے، جنہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ تقریریں تو بہت لوگ کرتے ہیں، کتابیں تو بہت سے دانشوروں نے لکھی، مگر جنہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہو انہی سے پوچھا جائے اللہ پہ تمہیں یقین کتنا ہے، شاید وہی کہ جس نے بہترین کتاب عقیدہ توحید پر لکھی ہو وہی میدان میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہی میدان سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہو، اور وہی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں سب سے زیادہ بخیل نظر آ رہا ہو، اور کردار کا کمزور نظر آ رہا ہو۔ تو تقریر سے اللہ سمجھانا تو نسبتاً آسان ہے، لیکن عمل سے اللہ سمجھانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ دنیا میں شاید ہی کوئی شخصیت ہو جس کے نام پہ کہہ دیتا ہوں کہ دنیا لوگ جمع کرتے ہیں روڈوں پر، مگر التماس کر کے، فریادیں کر کے، گزارشیں کر کے کہ کل ریلی میں آ جانا، مگر ہمیں حسین کے نام پر جمع کرنے کے لیے کوئی دعوت نہیں دینی پڑتی، بس ایک عمومی اعلان ہو جائے، ایک اشتہار لگ جائے، اطلاع ہو جائے کہ مجلس فلاں جگہ پر اور فلاں مجلس پڑھے گا، تو لوگ جگہ چھوٹی پڑ جاتی، لوگ اتنے شوق سے آ رہے ہوتے ہیں اور وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور عزیزو ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، یعنی مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے، اب اس کی غرض نہیں ہے کہ میری جوتی خراب ہوگی یا گم ہوگی یا فرض کریں کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہوتا ہے اتنا رش میں، اس سے کوئی غرض نہیں، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں۔ وادی مقدس ہے اور وادی مقدس میں جوتیاں اتار کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا فخلعن علیک، اے موسیٰ جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس ہے، تو بس جو وادی مقدس ہو وہاں جوتیاں اتارنی ہیں۔ قاعدہ قرآن نے دے دیا، قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ وادی مقدس ہے جوتیاں اتار دو، تو بس جو بھی وادی مقدس ہوگی وہاں جوتی اتارنی ہوگی۔ اور جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو جوتیوں سمیت گئے، تو جب قاب قوسین و ادنیٰ پر پہنچے تو سوچا کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھی میں بھی اتار دوں، تو فوراً اللہ کی آواز آئی میرے نبی جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ سرکار کی جوتیاں پوری دنیا سے افضل ہے، اس لیے کہ حضرت جہاں کھڑے تھے وہ سب سے اونچی جگہ تھی، اور جو سب سے اونچی جگہ جوتیوں کے ساتھ کھڑا ہو تو ساری نیچے ہے نا چیزیں، تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو نبی کی جوتیوں کی برابری کرے۔ دقت چاہوں گا، ہم سب مجلس میں بھی جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر امام بارگاہ میں آتے ہیں۔ صلوات
امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، جو وادی مقدس ہے اس میں جوتیاں اتار کر جانا ہے، اور جوتیاں یعنی دنیا۔ علی نے جتنا دنیا کو ذلیل کیا ہے شاید ہی کسی کو ذلیل کیا ہو۔ جوتیوں میں بند لگا رہے ہیں، ٹانکا لگا رہے ہیں، پھٹ گئی ہے ایک جگہ سے اپنی نالین میں۔ ابن عباس نے پوچھا مولا شام کے حاکم کو کچھ مہینے اور رہنے دیجئے، گورنری سے ہٹا دیا تھا نا حضرت نے جب نامہ لکھ دیا کہ جی میں تمہیں معزول کر رہا ہوں، تو انہوں نے جی میں تو نہیں آپ کے کہنے پہ ہٹتا، تو علی کے حکم پہ نہیں ہٹوں گا، تو تناؤ شروع ہوا، پھر جنگ صفین ہوئی۔ تو ابن عباس نے کہا مولا کچھ دن کے لیے رہنے دیجئے، جب آپ مضبوط ہو جائیں، حکومت آپ کی مضبوط ہو جائے پھر ہٹا دی۔ مقصد تو اچھا تھا مگر علی کے نزدیک وسیلہ اچھا نہیں تھا۔ مقصد اچھا ہو تو ہدف اچھا ہو تو وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک شخص آ گیا مکے کے اندر، اس نے یہ سنا تھا کہ مکے میں پیاز نہیں مل رہی، لوگ پیاز ڈھونڈ رہے ہیں، پیاز نہیں مل رہی۔ تاجر تھا، اس نے پیاز اونٹوں پہ لا دی اور مکے میں لے کر آ گیا، اور جب پیاز بیچنے کے لیے اس نے اپنی دکان لگائی، دیکھا کہ جہاں تو پہلے ہی بہت سی دکانیں پیاز کی لگی، کہا سب سے زیادہ پیاز ہے اس شہر کے اندر، تمہاری تو یہ پیاز بکے گی نہیں، اصلی پیسے بھی واپس نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ رہنے والا تھا اکے کا، چلا گیا مسجد میں اور ایک شخصیت سے کہا کہ حضور میں تو برباد ہو گیا، میرا تو سارا پیسہ ضائع جائے گا، میں نے اتنی پیاز خرید لی، مجھے پتا چلا تھا کہ مکے میں پیاز نہیں مل رہی تو میں پیاز ہی لے کر آ گیا، اور یہاں تو پہلے ہی پیاز بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں نقصان میں نہیں جانے دیں گے، مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا قال سمعت قال رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ فرما رہے تھے من اکلا بصلا اکتا فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب ہے۔ آپ یقین جانیے کہ سارا شہر اس کی دکان پہ ٹوٹ گیا اور بڑی مہنگی پیاز اس نے بیچ دی، بڑے شکریہ کے لیے آیا حضور آپ نے تو کرم کر دیا، میری پیاز ساری بک گئی۔ تو ایک صاحب نے کہا جی حضور آپ نے اکیلے نے سنی نبی سے یہ حدیث، ہم نے تو نہیں سنی۔ کہنے لگے حدیث ہے ہی نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ میں مکے کی پیاز جو اکے کی پیاز جو مکے میں کھائے، نبی نے تو نہیں کہا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہ مسلمان کا نقصان بچانا بھی تو نبی کا ہدف ہے، ایک مسلمان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے مقصد بہت اچھا ہے مگر وسیلہ اچھا نہیں ہے، ہدف پاک ہو تو وسیلہ بھی پاک ہو۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، جو اللہ تک جانا چاہتے ہیں انہیں پاکوں کا وسیلہ بنانا پڑے گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کس کو وسیلہ مانتا ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ جسے آپ وسیلہ مانتے ہیں وہ سارے وسیلوں سے بڑا وسیلہ۔ انتہائی کم ترین بات یا انتہائی مختصر ترین بات کم سے کم یہی ہے۔ میں آیا کبیر والا میں مثال دے رہا ہوں، میں نے شہزاد صاحب سے کہا، سہیل بھائی سے کہا کہ حضور مجھے کل صبح کراچی مجلس پڑھنی ہے اور کل دوپہر کو پھر مجھے کبیر والا میں مثال ہے مجلس پڑھنی، اور جا کر واپس بھی آنا ہے، کچھ کیجئے تاکہ وہاں بھی پڑھ لوں مجلس اور یہاں بھی۔ ابھی ہم نے امام بارگاہ میں مجلس میں اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہمیں کوئی مدد کرے، ہم وہاں بھی جائیں اور یہاں بھی واپس آ کے پڑھ لیں۔ تو ابھی بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے سواری لے کر آئیں جو آپ کو کراچی لے جائے واپس بھی لے آئے، اور آپ وہاں بھی پڑھ لیں، مجلس پڑھ لیں اور یہاں بھی پڑھ۔ ہم نے کہا وہ کہاں ہے سواری، کہاں ہے ذریعہ جس پر ہم جائیں؟ تو ایک لمبے لمبے کانوں والا جانور انہوں نے ہمارے حوالے، کہنے لگے بھائی ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو مجھے لفظ تو بولنے ہیں نا، بھائی ممبر کی زبان بھی اپنی ہو، تو وہ لمبے کانوں والا جانور دیا اور کہا اس پہ جائیے۔ اب ہم نے ان کے منہ کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا اور اس سواری کو دیکھا، تو سوچنے لگا کہ ان کو اتنی تو سمجھ ہے کہ سواری چاہیے مگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ کون سی سواری کہاں کے لیے چاہیے۔ مگر کیا کریں، محبت تو محبت ہے، کسی کی محبت کو تو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے رکھ لی وہ سواری۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ بجا اور پھر ایک اور صاحب آئے چند لوگوں کے ساتھ، کہنے لگے جی ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی سواری لے کر آئے۔ ہم نے کہا جی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہمیں موٹر سائیکل یہ سب۔ ہم نے سوچا کہ یہ بھی بہرحال کچھ بہتر تو ہیں مگر ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ مجھے جانا کہاں ہے اور یہ سواری مجھے وہاں سے یہاں لا نہیں سکتی، مگر کیا کریں، ہم نے وہ سواری بھی اس لیے رکھ لی کہ محبت کہیں بدنام نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، وہ ٹرین کا ٹکٹ لے آئے، ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، وہ ٹکٹ بھی رکھ لیا۔ ویسے بھی مولویوں سب رکھوں گا ہی، صاحب کہنے لگے آپ سب کی برائیاں تو کرتے ہیں، اپنے قبیلے کی بھی تو کچھ کہا کریں۔ تو ہم نے کہا جی سب چیزیں رکھ لو، جیبیں بھی ویسے ہماری زیادہ ہوتی، مولویوں کی جیبیں بھی ماشاءاللہ 2 ادھر 4 اندر، فقیروں کی جیبیں زیادہ ہوتی۔ خدا کے بعد صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ حالات بڑے خراب ہیں، میں مولوی کی بات کروں گا، مولوی تو مولوی ہے، مولوی ہے جو ہے۔ اچھا میں اپنی برائی کر رہا ہوں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اور سواری کی ہمیں ٹکٹ دے دیا، مگر وہ سواری تھی جہاز کی سواری، جہاز کا ٹکٹ دے دیا۔ اب ہمارے پاس وسیلے تو بہت ہیں مگر صاحبان عقل سے سوال ہے کہ میں کون سے وسیلے کو اختیار کروں جو مجھے وہاں لے جائے، واپس لے آئے، وہاں بھی مجلس پڑھ لوں، یہاں بھی مجلس پڑھ لوں۔ عزیزان گرامی، میں صاحبان عقل سے جواب لینے کے بعد کہتا ہوں میں وہ وسیلہ لوں گا جو تیز رفتار ہوگا، سرعت والا ہوگا، کہ یہاں سے جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ بس یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وسیلہ اسے بناؤ جو یہاں سے وہاں چلا جائے، بستر بھی گرم رہے، وضو کا پانی بھی بہتا نظر آ رہا ہو، زنجیر در بھی ہلتی نظر آ رہی ہو،
اور وہ جائے بھی اور آ جائے بھی اور امت کے لیے سب کچھ لے کر بھی آ جائے، تو ایسا وسیلہ کہ جو ہمیں وہاں پہنچائے بھی اور واپس لے کر آئے۔